ladies and gentlemen. We have with us Dr. Tahir Manzoor. Dr. Tahir Manzoor is a public health specialist. He graduated as a medical doctor from King Edward's Medical College. He holds a master's degree in primary healthcare and management from AIHT Bangkok, Thailand. He is a member of College of Physicians and Surgeons of Pakistan in family medicine. He has been honored by Royal College of Physicians UK as the Fellow of their Faculty of Public Health. Overall, he has around 40 years of work experience in public health, including primary healthcare management, mental and child health, nutrition, immunization, and HIV and AIDS. He worked with government, UN agencies and other development partners, public representatives, NGOs, CPOs and communities. He has been leading the health section of UNICEF Punjab for the last 18 years. He participated and represented his country in numerous national and international conferences and provided leadership to Pakistani delegation in such forums. His contributions have influenced top-level policy and planning regarding public health issues at provincial and national levels in Pakistan. Thank you very much, sir. Over to you. So would you like to deliver a lecture from him? It gives me a lot of pleasure to be here today and talking to you on a subject which has been my subject for my life, public health, and how are we programming from UNICEF to support the government of Pakistan to deliver better health in Pakistan. Do we have a partner on the scene? No. So, because I tend to switch to my own language very often, and I will excuse myself from that. When I entered this campus this morning, I was told by Lhasa that we may have to talk to you in the library where there is no light. So I thought, I was told only yesterday that I had to deliver this lecture, and I spent a few hours preparing these slides, and now I will not be able to show you those slides. What a pity. Man proposes, God disposes. But luckily, my prayers were heard, and we are back with electricity. I hope this will continue for the next 90 minutes. As I can understand that you are going through your mid-career sort of development phase, and you have already spent lots of years in public service, and you may be aware of many of things which I will be talking about. So please bear with me, and we can make this session very interactive. There is no formality. We can talk that if you are already aware of something, and we can go deeper into that issue. There is a need. How many of you know that what is UNICEF? UNICEF is an agency of UN, United Nations. This week is, I think, probably devoted to UN. So, United Nations, UNICEF is one of the organizations under United Nations. So, United Nations International Children Emergency Fund, शुरू में कहते थे जब ये दुनिया में रिलीज आई थी after the Second World War. और the basic purpose of UNICEF was to protect and save those children which were affected by the war. उनके लिए a lot of countries in the world contributed financially for this organization. और एक वक्त आया जब when people thought that the agenda of UNICEF has been fulfilled, and there is no more need of UNICEF in the world because there is no emergency after the war for the children, so it should be
you can say it should be more UN organization, don't need it. Oh, most of you must be aware of Mr. Tahir. He was a permanent employee of Pakistan in UN at that time. And he was the one who stood up in General Assembly and spoke for about 1 hour to say that world still needs UNICEF. Emergency is not over. Children are still dying. Children are still in need of an agency which works only for children in the world. So that is why we are still here. UNICEF is still alive and still working not only for the children who are in emergency situations, but also for those children who are in developmental situations. The topic which was given to me suddenly was that I need to relate my conversation to the MDGs, SDGs, this UN Sustainable Development Cooperation Framework, and then coming that how UNICEF is related and it follows all those governments in their program. So I will start my talk from year 2000. You are already aware and you must have seen many lectures on that. That how the world started their developmental agenda in 2000. And before that there were lots of pacts, lots of treaties, lot of conventions on various rights, children, women, and there were a lot of talks that how nations can advance their developmental agenda. But when the experts and the leaders of the world, they gathered together in a session of General Assembly of the United Nations headquartered in June 2000. It was like September 2000 when 189 to be precise, heads of states, they gathered and they came to consensus that we need a common developmental agenda, this they called Millennium Development Goals, MDGs. आपको पता है कि we were having 8 Millennium Development Goals. It was for 8 at that time. It was first time in the history of mankind when so many people gathered and they came to a conclusion that the developmental agenda should not be measured by the progress on GDPs, on economic growths, on how many maybe vehicles, how many mobile phones, how many advancement have been done by the nations, but by the social indicators. So, as you know that these 8 goals which were agreed, you can just go through these 8 goals, and all of those goals are social goals. And although to achieve these goals, everybody knows that there is money required, there is commitment required, there are lots of efforts required around all sectors from every sphere of life. But as you see that 4 of these goals and the indicators which were determined for us to measure those goals were just social indicators. Maternal mortality kitni, child mortality kitni, infant mortality kitni, कितने बच्चे stunted हैं, कितने बच्चे जो हैं वो wasted हैं, like that. So this developmental agenda around the social indicators, knowing that world cannot achieve these social indicators unless they have progressed economically and fabrically to achieve these goals.
सो ये सोचते हुए ये 8 गोल डिजाइन किए गए और there were many countries in the world which worked day and night to achieve these goals, and many of those did achieve those goals. As you have gone through your common trainings and lots of trainings later on, you have interacted with health department as well. I can see few faces here who have already worked in health department. So I can expect that you already know that how Pakistan progressed in these goals from 2000 to 2018. क्या ख्याल है? कैसे रहे? आप बता सकते हैं? Sir, we were pretty much very laid back in approaching these goals in ourselves. However, we did improve our services post 2016 more than what was done before 2015. Thank you. So, in a nutshell, what happened exactly is what was said by Nelson in 2001. He said that will our legacy be more than a series of broken promises? Yes, at least for Pakistan it was true. It was a broken promise, which we made with the world. We signed these Millennium Development Goals. Our head of the nation signed the document, but unluckily, in 2014 report, when we tracked our progress around 3 of these goals, which were directly related to health, and those were being measured by mortality rates and improvement in maternal health and combating HIV, malaria, and tuberculosis. And we can see that except for 1 or 2 indicators, we were off track in 2014. We were not alone in the world in this battle. There were many countries like us, mostly from Africa, some of them from Asia. So, when every year General Assembly meets and lots of people interact with each other in General Assembly, the progress of these indicators are just discussed. So the leaders of the nation thought that as many of the nations have not reached to these goals, we need to discuss something about post 2015. 2015 के बाद क्या था? Then I am already convinced that you know very well that what happened later on, because I am sure that you have gone through the development of sustainable development goals. Still, I will throw some light on those sustainable development goals, just to refresh our memories. So, this transitioning from 2000 to 2015 agenda of MDGs to post 2015 SDGs, it was sort of materialized. These discussions were materialized in 2015, in 2014 rather, and a UN General Assembly working group, they presented the draft document of Sustainable Development Goals, which contained 17 goals and 169 targets for those goals. Again, now the discussion was that why the nations of the world, they failed to achieve these targets. And more and more discussion revealed the fact that unless you make progress in other developmental issues, you cannot progress in social indicators. There are lots of cross-sectoral linkages. For example, if we have a rural child, and that rural child has a mother who is illiterate, who has not gone to school,
she is not aware of lots of things which can be, lots of illnesses, lots of preventable things which can make her child a healthy child. For example, if there is no clean water in the household, there are lots of chances that child will suffer from diarrheal diseases and other things. For example, if there is abuse of child, abuse of mother, discrimination, exploitation, then the development of that child cannot happen. Resultantly, these sustainable development goals, they had a vision behind. The vision was that these needs to be universal, universality, to mobilize all developing countries together. So the अक़वाम आलम ने सोचा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो कि गरीब है, बल्कि उन अक़वाम की भी है, उन कौमों की भी है जो डेवलप हो चुके ऑलरेडी. This is joint, it should be a joint agenda. It should not be left only to developing or underdeveloped or poor countries to achieve something which they cannot achieve without the help of developed nations. Secondly, development should be sustainable. I mean, the name itself comes as sustainable development goals, so it goes beyond saying that it has to be sustainable. It should come in a way. ऐसा नहीं है कि हम जल्दी से भी काम कर लें और बस दिखा दें और अगले दिन वो सारा कुछ खत्म होता है. It should be sustainable. Then it should be inclusive of economic transformations, so that it ensures jobs and backed by technologies and shift to sustainable pattern of consumption and production. This consumption and production is very interesting phenomenon. We consume a lot of vaccines, for example, to prevent our children from the vaccine preventable diseases, but unluckily we do not manufacture those vaccine plants. So we have to import those vaccines, and those vaccines come from Denmark, Norway, France, India. So जो लोग जो चीजें बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बनाएं हमारे लिए. ये it is not only a sort of commercial gain for them, but it is a ability to realize that they make those things which are needed by us, which are no more needed by them. Some vaccines they are not using, but we are using. Polio, most of the world is not using polio vaccine. Few countries in the world are using polio vaccine still. So for that, vaccine is being prepared. And you know that these vaccines, they do not bring lots of profit to the manufacturers. If they do something else, they can probably do more financially, or more financially, but still they are doing because of their responsibility to the world. And because also of the reason that they also want to keep themselves safe of these diseases. If Pakistan is having virus of polio, it can go to any country of the world if they are not preventing themselves to be safe of this disease. Peace and governance, unless you have peace and good governance, your developmental agenda on social indicators or anything cannot progress. You are very well aware of this. We are seeing this and in many countries. Libya का क्या बना, Iraq का क्या बना, Lebanon का क्या बना. I was in Libya, then I was in Syria, and I saw these
the camps of Syrians in Lebanon, Syrians in other countries, and I could interact with those Syrians जो मेरी आपकी तरह कभी टाई शाई सूट लगा के गाड़ी अच्छी में बैठ के अच्छे घर में रहते थे, and now they are living in camps miserably. बच्चों के पाँव में जूता नहीं है, ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, अच्छे अच्छे खाते पीते घरों के लोग थे। जब पीस नहीं रहा, जंग आई तो वो उनको भागना पड़ा हम लोग छोड़ के, और वो फिर उनका जो हाल है वो शायद आपने से कुछ लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी। तो अल्लाह बचाए। फिर ग्लोबल पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी थिंग्स एज यू नो। ये भी एक फिलॉसफी थी इसके पीछे SDGs के। तो पार्टनरशिप के बगैर ये कोई चलेगा नहीं काम जब तक वेरी। तो आपने देखा होगा कि ये जो ग्लोबल फंड्स हैं फॉर कम्बैटिंग HIV, ग्लोबल फंड फॉर कम्बैटिंग TB, ट्यूबरकुलोसिस, अभी ग्लोबल फंड फॉर मैटरनल हेल्थ भी बन गया है, और इसके अलावा और भी बड़ी ग्लोबल फाइनेंसिंग फैसिलिटीज हैं। फिर ऐसे दुनिया में ऐसे डोनर्स हैं लाइक बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन या और कई अदारे जो काम ही इसलिए करते हैं कि वो दुनिया में जो बच्चे या माएँ या लोग बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं उनको बचा सकें या वो उनकी ग्रोथ को बेटर कर सकें। And fit for purpose. So sustainable development goals हर कंट्री की नीड के मुताबिक होना चाहिए। Right institutions equipped with right skills and right resources should be there. ये विजन थी जब ये goals 17 goals आप बड़े familiar होंगे इससे। तो लगी होती है हमारे कार्टून में, तो कार्टून दफ्तर में ये तस्वीर लगी हुई। These are 17 goals. तो ये जो आपका पिछला 6 हफ्ते गुजरे हैं या 10 हफ्ते जो आपने ट्रेनिंग की है, तो इसमें आप श्योर कि शायद इसके बारे में पहले भी बात हुई होगी, कोई SDGs के बारे में नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन ये जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ये 2030 तक है, 15 साल के लिए डिजाइन हुआ। इसके 17 गोल्स जो थे उनको इस तरह भी बयान किया जाता है, आप ये भी देखा होगा कभी इंफोग्राफ्स में। ये गोल है, बड़ी बिजी स्लाइड है, प्लीज बताइएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरी गुफ्तगू जो है वो ज्यादातर फोकस्ड होगी गोल नंबर 3 पे, जो कहता है कि ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. So here it does not talk only about children or women. It talks about all of you, all of me, all of us, everyone in Pakistan, everyone in the world. No one left behind. Our slogan is as UNICEF, no child to be left behind. But UN slogan is no one is left behind. United Nations कहती कोई भी मिशन। ये 17 goals जो थे, इनको आप ये देखें कि जो well-being, healthy lives, well-being, वो तब तक मैं समझता हूँ कि we cannot achieve well-being unless we also progress on all these 16 goals, other than the third one. खास तौर पे if we do not focus on gender inequities, if we not focus on inequalities among countries and within ourselves, if we do not focus on climate change impacts on us,
like the billions. And if we do not revitalize the global partnerships, and we will not be able to achieve this goal. It is closely associated with the environmental pollution, environmental sanitation, clean water, and education of the others, and education of the nation as well. मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ श्रीलंका की, जो कैसे दी जाती है। आप सुनते ही रहते हैं कि श्रीलंका के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हैं, तो आपने ये भी डिस्कशन की होगी कि बच्चे हैं क्यों। अगरचे इस वक्त श्रीलंका is facing the worst crisis of their history financially. They have defaulted to IMF, to the world. Economically उनका हाल को नहीं, उनके पैसे की कदर को नहीं, खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, लेकिन उनके जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं वो पूरे दुनिया में मिसाली है, सौ देशों में तो नहीं है। तो कुछ वजूहात आप में से कोई मगर बयान करना चाहिए कि इसकी वजूहात क्या हो, आपके ख्याल में क्या हो सकता है इतने गरीब होने, इतना गरीब हो जाने के बाद? कोई मेरे को सही साथ targeted interventions, despite the economic, economically with the change, still funds available, there is money infrastructure investment, child human development, health, education, sectors go generate. Thank you. I think this is one of very important reasons that they did targeted interventions for achieving human development. Secondly, उनका अगर आप एक चीज से देखें तो लिटरेसी रेट वो 97%, 98%। तो लिटरेसी रेट जब होता है और खास तौर पे खातिन का और लोगों का जो रेस में बच्चे, it has a lot of impact on everything. ये तो हमने यहाँ भी मुख्तलिफ सर्वेस में देख लिया, जहाँ हमने देखा कि हमने लिंक करके देखा किसी भी इंडिकेटर को मदर की एजुकेशन के साथ, हमें एक वाज़ेह फर्क नजर आया। जो माँ मैट्रिक से बियॉन्ड जाती है, 8वीं से बियॉन्ड जाती है, उसकी बच्चे की सेहत बिल्कुल बदल जाती है एज कम्पेयर टू दोज मदर्स हु आर एब्सोल्युटली इलिटरेट। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते जो इलिटरेट मदर है उसको कुछ पता ही नहीं है, वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि तभी इंटरेस्ट बैठना करें माँ की बात। लेकिन उसके लिए उसको टारगेट करने के लिए फिर हमारी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाती है, उसको बताने के लिए वो भी हमने नहीं बताया। चलें आगे चलते हैं कि 17 गोल्स आपने देख लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, ये 2015 में हमने काम शुरू किया, 2023 में हम खड़े हैं, 7 साल गुजर चुके हैं, 7-8 साल और हमारे पास है। इसमें एक वर्ड यूज हुआ था गोल 3 में, वेलबींग। तो वेलबींग क्या है, आप क्या समझते हैं? जावेद साहब या उमर साहब कोई बताएंगे वेलबींग? चलिए आप आप इस्लामिया बताएंगे। Sir, being physically and mentally fit. Physically and Emotionally fit. Emotionally fit, yes. Economical, social. और कोई एडिशन इसमें? वेरी गुड, आप चीज बिल्कुल ठीक जा रही है। एडिशन Stress free. जी Stress free. स्ट्रेस फ्री, ओके यस। अच्छा, जो WHO की डेफिनेशन थी ना हेल्थ की, वो क्या थी? कोई किसी को पता है WHO की डेफिनेशन फॉर हेल्थ? हेल्थ क्या होती है? हेल्दी कौन होता है? Physically, mentally, and emotionally.
physically, mentally and socially fit. It's fitness, social fitness, mental fitness, physical fitness, not mere absence of disease. It's not only that बीमारी नहीं है मुझे कोई, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं आती, क्या मैं stable हूँ psychologically, क्या मैं mentally fit हूँ? तो ये जो फिट, क्या मैं बीमारी तो कोई नहीं है मुझे, लेकिन क्या मैं 1 मीटर मतलब 10 मीटर 100 मीटर या 1000 मीटर भाग सकता हूँ सांस फूले बगैर, फिट हूँ मैं? क्या मैं सड़क पे चलते हुए, ड्राइव करते हुए, ट्रैफिक के शोर, ट्रैफिक की बेहद रवानी से बगैर जले बुने गुजर सकता हूँ? मेंटल स्टेबिलिटी ये मुश्किल। सो ये जब वेलबींग की बात होती है तो हम कहते हैं कि ये जो गोल था ना, इंश्योर हेल्दी लाइफ और वेलबींग, तो हेल्थ जो सेंट्रल प्लेस है ना, और मेजर कंट्रीब्यूट है तो बेनिफिशियल सस्टेनेबल पॉलिसी का, और एक उसका पार्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी है। मैं इस पे बाद में आता हूँ कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होती है, और बहुत इसके बारे में भी मिसकंसेप्शंस होते हैं हमारे ज़हनों में, मेरे ज़हन में भी था। तो हम कहते हैं कि वेलबींग जो है ना, वो इज ए पॉजिटिव एंड अफर्मिंग फिजिकल, सोशल एंड मेंटल स्टेट, जिस तरह आप सब ने भी बताया, एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ पेन, discomfort and incapacity. तो ये डिफाइन अब इसको किया जाता है इस तरह वेलबींग। तो आप देखेंगे ये कितना वास्ट हो गई वेलबींग। अभी ये पहले हम सोचते थे कि कहेंगे ये हेल्दी चाइल्ड है, तो हेल्दी चाइल्ड से बनाता है कोई बीमारी नहीं है, कोई डायरिया नहीं है, कोई खांसी नहीं है, ठीक है, बच्चा ठीक है। लेकिन क्या बच्चा किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है? क्या बच्चा अपनी क्लासेस को पास कर रहा है? क्या बच्चा की पेरेंटिंग ठीक हो रही है? क्या माँ बाप से इंटरेक्शन है, दोस्तों से इंटरेक्शन है? कोई ज़्यादा बैठा हुआ बच्चा या सोशल मीडिया पे बिजी है, क्या है बच्चा? तो इसके लिए ये जो ऑल पर्सन कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी, ये भी उसका पार्ट है। आप कैसे, हम कैसे, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एनवायरनमेंट को, और मैं कैसे बिल्ड करता हूँ बेटर लाइफ, लिविंग स्पेस एंड सोशल नेटवर्क। इसके अलावा कॉन्शियस, सेल्फ डायरेक्टेड एंड इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ अचीविंग फुल प्रोटेक्शन बाय द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, ये भी वेलबींग की डेफिनेशन का एक सब डेफिनेशन। इट इज ए मल्टी डायमेंशनल होलिस्टिक लाइफ साइकिल अप्रोच। इट इज नॉट कि भाई ये शुरू में है, बर्थ के वक्त है, माँ के पेट में है, माँ के पेट में आने के बाद है, ग्रोथ के वक्त है, स्कूलिंग के वक्त है, फिर उसके बाद पढ़ाई के वक्त है, फिर उसके बाद मुकाबले के इम्तहान में स्ट्रेस फुल लाइफ मुकाबला करने के बाद, CSF करने के बाद AC बनना, या और वेरियस जो भी आपकी पोस्टिंग्स हैं, जैसे सेक्रेटरी, और उसमें सारे मुख्तलिफ महकमों के स्ट्रेसेस में उस लाइफ साइकिल में इस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके बावजूद आप मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है, और सोशली भी फिट है, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, मुल्क को। तो ये है वेलबींग। तो मुश्किल है वेलबींग के साथ जी वास्ट है। अक्सर ये हेल्थ को ऐसे ले लेते हैं, हेल्थ और वेलबींग ये कोई साथ चीज नहीं है। एक्सटर्नैलिटीज ज्यादा हैं जी, एक्सटर्नैलिटीज ज्यादा हैं। ऑफ कोर्स एक्सटर्नैलिटीज प्ले ए मेजर रोल। एक्सटर्नैलिटीज आपका जो माहौल है, आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उन प्लेयर्स की। वो जो 17 गोल हैं उसमें से एक ये है, और एक में से हम कहते हैं बाकी 16 जो हैं
وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو 16 میں یہ ساری ایکسٹرنلٹیز ہیں, ایکسٹرنل فیکٹرز. سر جو ایک ہیلتھی پرسن ہوتا ہے یہ اس کی بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ تو کرے, سوری مطلب ایڈجسٹمنٹ وہ کرے ٹو ایڈجسٹ themselves to the فیسیلٹی اللہ انسان میں ڈالی ہے تو جسٹ اس کا استعمال تو کرنا ہی ہے. وہ تو آپ کی جو اور اس کیپیسٹی کو نہ صرف اپنے آپ میں جو آپ نے انبورن ہوتی ہے اس کو آپ نے سسٹین کرنا ہے بلکہ بڑھانا ہے اس کیپیسٹی کو ٹو ایڈجسٹ. جو ریزیلینس ہے انسان اس ریلیز کو بھی بڑھانا ہے ویل بینگ کے لیے. جی امیونٹی آپ اس کو دیکھیں نا, امیونٹی یوزلی آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیئر دس ورڈ فرام یو آر یور ڈاکٹر. سو امیونٹی ہم یوزلی کہتے ہیں اس کو جب انسان میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے کسی بیماری کے اگینسٹ, اور وہ کیسے ہوتی ہے عام طور پہ بیماری اگر آپ کو ہو جائے سب کلینکلی یا کلینکلی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. کئی دفعہ آپ کو جب آپ پیدا ہو کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے آپ چیزیں گندی مندی کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے اندر بیکٹیریا کے خلاف امیونٹی پیدا. کئی دفعہ ویکسینس کے ساتھ آپ کو امیونٹی پیدا کی جاتی ہے. ویکسین جو ہے وہ آرگنزم ہوتا ہے نا, ڈیڈ ہوتا ہے یا لائیو ہوتا ہے, وہ جو بیماری کاز کرتا ہے وہی چیز ہوتی ہے, وہ آپ کے اندر ہمارے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ امیونٹی پیدا ہو جائے اس بیماری کے اگینسٹ ہونے کے مطابق. it is basically attenuated. جی تو وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں مردہ کر دیا جائے, امیونٹی کو مطلب نہیں مردہ, لیکن زندہ بھی ہوتی ہے ویکسین, لائیو ویکسین, اور بالکل مردہ بھی, ڈیڈ بھی ہوتی ہے, لائیو پارٹیکلس بھی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ویکسین. تو یہ امیونٹی جو ہے یہ صرف بیماری کے اگینسٹ نہیں ہے بلکہ امیونٹی ہر چیز کے اگینسٹ, جس طرح جس کو ہم ریزیلینس کہہ رہے ہیں اس کو امیونٹی بھی کہہ سکتے ہیں. کہ آپ جو ابھی آپ بڑا مشکل ہے کام ٹریفک میں اپنے آپ کو آواز کو مار رہے ہیں, کام ادھر سے کٹ مار رہے ہیں, وہ اس وقت اپنے آپ کو بالکل اسٹیبل رکھنا, امیونٹی اپنی امیونٹی اگینسٹ دی ٹریفک پولوشن. تو وہ بھی ایک یہ جو ویل بینگ ہے یہ اس کو ہم نے ڈیفائن کر لیا, اس کی ڈائمینشنز دیکھ لی. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے اسکور کو 13 ٹارگیٹس ہیں, 13 ٹارگیٹ ہمارے لیے فکس کیے گئے دنیا کے لیے, اور 13 ٹارگیٹس کی ڈیٹیل میں اتنا نہیں جاؤں گا, اتنی بزی سلائیڈ نظر بھی نہیں آ رہی ہوگی آپ کو, لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے سے وہ جن نے ہیلتھ کے ساتھ ڈائریکٹلی کام کیا ہے, ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں. ایز رجسٹرڈ کمیشنر ڈیوٹی کمیشنر کا بہت ساری کمپینس کا افتتاح کرتے ہیں, پولیو کمپین کا میزلس کمپین, اور یہ میٹرنل مورٹیلٹی, پریونٹیبل ڈیتھس آف نیو بورن اینڈ چلڈرن, ایڈز, ٹی بی, ہیپاٹائٹس وغیرہ سے جو ڈیتھس ہوتی ہیں ان کو کم کرنا, اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو کم کرنا, جو ایک بڑا برڈن آ رہا ہے, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن جس کو آپ کہتے ہیں, ڈائبٹیز اور استھما. پولوشن بڑی ہے نا سانس کے بیماریاں, اور اس کے اوپر سب سے اوپر جو میں سمجھتا ہوں نا کہ ایک اوور آرچنگ گول ہے 8واں, یونیورسل ہیلتھ کوریج, وہ بڑا ضروری ہے. میں یونیورسل ہیلتھ کوریج پہ بھی آؤں گا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ از یونیورسل ہیلتھ کوریج. تو یہ 13 ٹارگیٹس ہمارے لیے کرتے ہیں, ایم ایم آر کو کم کرنا ہے, میٹرنل مورٹیلٹی ریشو کو, انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کم کرنا ہے, یونیٹل مورٹیلٹی, ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ سب کوشش کر رہے ہیں. تو اقوام میں, عالم میں جتنے ممبرس ہیں, ہر گورنمنٹ جو ہے, ہر اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایفرٹ کرتی ہے, پیسہ لگاتی ہے ہیلتھ پہ. آپ دیکھتے ہیں کہ جی اتنے ارب روپے ہیلتھ کے لیے مخصوص کرتے ہیں, اور ہیلتھ کا بجٹ بڑھا دیا گیا
یہ خبروں کو سنتے ہیں اور پھر آپ جب اگر کام کر رہے ہیں دیکھتے ہیں بجٹ اتنا آ گیا. جب آپ کہتے ہیں بجٹ یوز نہیں ہوا, اے ڈی پی کا بجٹ ضائع ہو گیا, لیکن کبھی آپ, میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس مقام پہ پہنچیں گے یا آپ کے پاس وہ قلم ہوگا جس سے آپ فیصلے کریں گے, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہیلتھ کا بجٹ جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس کو کہاں کرنا ہے, کہاں کرنا چاہیے. ظاہر ہے آپ اس اسپاٹ کو شاید بڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے ایک وقت میں. ایک وقت آئے گا جب آپ میں سے کوئی گورنر اسٹیٹمنٹ لاتے ہیں یا فائنانس فیڈرل فائنانس سیکٹری لگے یا پروونشل فائنانس سیکٹری, اور آپ کے پاس یہ پاور بھی ہوگا کہ آپ چیف منسٹر سے فائٹ کر کے وہ پارٹ بھی بڑھا سکتے ہیں. لیکن کم از کم جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان کو کہاں لگنا چاہیے, یہ تو ڈیسیجن کئی دفعہ آپ کے پاس ہوتا ہے. تو یہ ڈیسیجن کرنا بڑا ضروری ہے کہ لگنا کہاں چاہیے. ہم یہ, میں اپنے گفتگو کا جو آخری سلائڈ ہے نا اس پہ آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہوں گا کہاں پہ ہمیں اپنے ریسورسز کو خرچ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ ڈیسیجنس پولیٹیکلی اسٹیئرڈ ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ اور فورسز ہوتی ہیں جن میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ویزیبلٹی کہاں پہ ہے, لیکن ویزیبلٹی سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ ویزیبلٹی بڑے ہسپتالوں سے نہیں ہوتی. یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کا پاکستان میں ایک نیٹ ورک جس میں مختلف آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں, میں بھی اس میں سے ایک آرگنائزیشن ہوں, لیکن کافی ہیں جہاں پہ جن کا وجود ہے. وہ سب مل کے ایک ہمارا جو فریم ورک بنتا ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ کوآپریشن فریم ورک کہتے ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کوآپریشن فریم ورک, بڑا مشکل سا نام ہے, بھول جاتا ہوں, UNSDCF. یہ UNSD سسٹینیبل ڈیولپمنٹ CF آپریشن. تو یہ جو ہے 5 سال ہم نے لائن کیا UN نے اپنے آپ کو پاکستان کے ڈیولپمنٹ سائیکل کے ساتھ, اور پھر ہر UN ایجنسی نے بھی لائن کیا اس سائیکل کے ساتھ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یونیسیف کا سائیکل علیحدہ شروع ہو رہا تھا, UN کا علیحدہ تھا, گورنمنٹ کا علیحدہ تھا. پچھلے تقریباً 1 دہائی سے یہ ایک کوشش کی گئی کہ ہم اس کو لائن کریں. 2023 سے 27 کا یہ جو کوآپریشن فریم ورک بنا ہے اور جو سائن ہو گیا ہے, جس میں حافظ آپ کا لیکچر اسی پہ تھا, اس پہ آپ کی گفتگو ہوئی, تو آپ اویئر ہو گے کہ یہ کوآپریشن فریم ورک کیا ہے, کس لیول پہ اس کی ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس سے مجھے لگتا ہے کہ کل اچھا سیشن ہوا ہے آپ نے کافی. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کہتا کیا ہے, یہ جو کہتا ہے وہ اتنی جارگنز ہے اس میں, میں بولتا تھک جاؤں گا اور آپ سنتے تھک جائیں گے, لیکن ضروری ہے یہ جارگنز. کہ بائی 27 پاکستانی people, particularly those who are most disadvantaged, will be educated and healthy, with their well-being promoted and protected in a country where women and girls are safe and able to exercise their rights, with all people provided a climate resilient future, economic opportunities and jobs, while able to trust in and benefit from improved governance. اتنا کچھ ہے اس میں, یہ تو اگر یہ ہو گیا انشاءاللہ تو ہم ترقی کرتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ تو ویژن ہے نا جی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم تو, لیکن مجھے آپ کے اتنے خوبصورت لائٹ مسکراتے ہوئے چہرے سے امید ہے کہ دم ہی نکلے گا, خواہشیں پوری بھی ہوں. کرائٹیریا تو 5 ہیں, 5 آؤٹ کمز اس کو کہتے ہیں. 5 آؤٹ کمز ہیں, اور ان آؤٹ کمز میں سے پہلی جو ہے نا وہ یونیسیف کی رسپانسبلٹی, یونیسیف اس کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ 5 جو ہیں یہ SDG کے جو گول نمبر 1, 2, 3, 4, 6, 12 کو ایڈریس کرتے ہیں. اور اس میں سے جو
یہ اب اتنا گمبھیر سا مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ 5 آؤٹ کمز ہیں، ان میں سے فرسٹ آؤٹ کم ہے، اور فرسٹ آؤٹ کم میں پھر ایک ہیلتھ ہے، ویل بینگ جو ہم اس میں ایجوکیشن بھی ہے، اس میں سوشل پروٹیکشن بھی ہے، اس میں واٹر انوائرمنٹل سینیٹیشن بھی ہے، اس میں ایجوکیشن بھی ہے، اس میں کافی کچھ ہے اس آؤٹ کم میں. اور اگر میں بات کروں گی یہ آؤٹ کم کہتا کیا ہے، یہ پرٹیکولر یہ آؤٹ کم یہ کہتا ہے کہ 2027 تک پاکستانی پیپل especially the most vulnerable and deprived have increased equitable access to and utilization of quality, sustainable, basic social services. تو اس میں بڑے ورڈ ہیں. پہلا تو یہ ورڈ ہے کہ most vulnerable and deprived. آپ کے خیال میں most vulnerable and deprived کون ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہے دنیا نے سب نے مل کے جو باتیں بنائی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے. اگر پاکستانی کانٹیکسٹ میں ان کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا وہ آپ ہی نہیں کرنا. اچھا جی اب آگے آتے ہیں. یہ یونیسیف کی ایگزام تو ہم تو ہوپ پہ کام کرتے ہیں نا. ان ساری باتوں کے باوجود ہم نے ہوپ نہیں چھوڑی ہوئی. اور ہوپ ہمارے لیے ہر بچے کے لیے دنیا کے ہر بچے کے لیے پاکستان کے ہر بچے کے لیے ہماری ہوپ جو ہے جاری رہے گی. آپ یونیسیف کا کیا کام ہے، پاکستان میں کیا کام ہے، یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ 1948 میں یہ پاکستان میں آپریٹ کرنا شروع ہوئی. سون آفٹر پاکستان واز وار، پاکستان واز اے نیو وار. تو یہ انفینٹ رادر 1 سال سے چھوٹا انفینٹ. تو پاکستان جب انفینٹ تھا تو یونیسیف نے پاکستان میں اپنا دفتر بنایا اور ہم نے کام سٹارٹ کیا. ہم مختلف سائیکلز میں کام کرتے ہیں. کرنٹلی ہم جو سائیکل ہے ہمارا 23-27 الائنڈ ود یونائٹڈ نیشن سائیکل، الائنڈ ود یور سائیکل، ڈیولپمنٹ سائیکل، الائنڈ ود یور ویژنز، ناٹ اونلی یور ویژنز بٹ الائنڈ ود دی ویژنز آف دی پاکستان. اب اس میں ہمارے جو سیکشنز جو کام کرتے ہیں یونیسیف میں وہ میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں کہ ہیلتھ، نیوٹریشن، واٹر انوائرمنٹل سینیٹیشن، چائلڈ پروٹیکشن، ایجوکیشن، سوشل بیہیویئر چینج، سوشل پالیسی اینڈ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن. یہ ہمارے سیکشنز ہیں جو یونیسیف میں ہیں. اور اس میں کچھ کراس کٹنگ ایریاز ہیں جس میں ایکوٹی ہے، جینڈر ہے، کلائمیٹ ریزیلینس ہے، اور ایمرجنسی پریپیئرنیس ہے، رسپانس ایمرجنسی. کیونکہ ایمرجنسیز بہت آتی ہیں. پچھلے چند سالوں میں تو پہلے کرتے ہم ایمرجنسی نہیں ہے. کووڈ آیا اور اس کے بعد فلڈ آ گیا تو ہیومینیٹیرین رسپانس، ایمرجنسی رسپانس جو ہے یہ ہمارا چلتا رہتا ہے یونیسیف میں. ہم اکیلے نہیں کام کرتے، پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں. یو ایف کے ساتھ اور سب سے بڑی پارٹنرشپ ہماری کس کے ساتھ رہتا ہے؟ گورنمنٹ کے ساتھ. ہم وی ورک فار دی گورنمنٹ. We don't work for UN, we work for the government. اگر میں یہاں پہ جس طرح میرے جاوید صاحب نے کہا کہ اگر WHO یونیسیف کے لوگ وہاں نہ ہوں تو کئی دفعہ ڈنڈا پولیو کا یا دوسری میزلس کا یا EBI کا آپ کی میٹنگ جو ہے ویکلی کون یوزلی آپ کے پاس آ کے ترلے لیتا ہے کرا لو. WHO یونیسیف کے لوگ آتے ہیں. مار بچے کی صحت کے بارے میں کون ترلے کرتا ہے؟ آپ کبھی سی ای او نے بھی آگے کہا کہ ماں بچے کی صحت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ آئے گا بجٹ کے لیے آئے گا یا کبھی آئے گا تو ٹرانسفر آپ نے کی ہوگی وہ لکھوانے کے لیے آ جائے گا. آپ نے کچھ کر دی سر یہ تو وہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، یہ میری پوسٹ خالی ہو جائے گی یہاں پہ تو میں BHO میں کیا کروں گا، یہ جھاڑے کھانے کے لیے آ جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں ویسے؟ نہیں سر. جی تو یہ جو ہمارے ڈپٹی سیکرٹری پورے سال ہے میں ابھی میں سے کچھ عرصہ پہلے تو ان کو پتہ یہ ساری باتیں جو ہے جب CEO کانفرنس ہوتی ہے تو منسٹر صاحب بیٹھ کے جھاڑ رہے ہوتے ہیں تم نے یہ نہیں کیا، تم نے نہیں کیا، ان کے پرابلمس بھی سننے چاہیے. میں آپ سے ریکویسٹ بھی میری بہت مانا نہیں کہ ان سے بھی پوچھیں کہ ان کے کیا مسئلہ. اچھا یہ اب آپ نے کہا نا کہ یہ کیسے لیک ہوتے ہیں ڈاکومنٹس، تو کچھ یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہے، یہ آپ کے ڈاکومنٹ سے بھی لائن ہے. ہم جب کوئی پالیسی اپنے کنٹری پروگرام بناتے ہیں تو ہم ایک سیریز آف ڈسکشن
مجھے یاد ہے کہ 2023-27 کا یونیسیف کا کنٹری پروگرام جب بننا شروع ہوا تھا 2019 میں، اور 2020 میں 21 میں ہم نے پروونشل کنسلٹیشن، نیشنل کنسلٹیشن، اچھا اس کو پتہ کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم عام لوگوں کو بلاتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس کنسلٹیشن، بڑے اچھے لوگ بھی ہیں آپ جیسے وہ آ بھی جاتے ہیں، لیکن کچھ نہیں بھی آتے تو وہ پھر نیا ہوتا ہے ایکٹیو وہ سیکشن سے آ جاتا ہے، کوئی دفعہ ایک ہرے نام کی فائل ہوگی وہ کہتے ہیں ہم کی چکر ہے نہیں کرنا کنسلٹیشن ہے پروگرام آ رہا ہے شریف کیا ہے پروگرام اور ٹھیک ہے جو تھے سائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے if you take interest at that stage تو پھر آپ کبھی نہیں یہ کہیں گے کہ یہ تو امپورٹڈ ہے، یہ امپورٹڈ بھی نہیں ہے، سلیکٹڈ بھی نہیں ہے، یہ ہوم گرون ہے، یہ ہوم بیسڈ آپ کے سولوشنز اس میں آئیں گے اور آ سکتے ہیں، اور ابھی بھی کچھ نہیں کہتے، ابھی بھی ہماری باتیں تو اوور آل ہوتی ہیں نا، اگر ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بچے کی جان بچانی ہے تو کیسے بچانی ہے تو آپ نے طے کرنا ہے، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کیسے بچ سکتی ہے، تو یہ ہمارا ایک اوور آل یونیسیف کا ایک اوور آل اسٹریٹجی بھی ہے 2016 سے 30 کی ہیلتھ کی اسٹریٹجی گلوبل، اس کا ویژن بھی یہ کہتا ہے کہ ورلڈ ویئر نو چائلڈ فرام اے پریونٹیبل ڈیزیز اینڈ آل چلڈرن ریچ دیئر فل پوٹینشیل ان ہیلتھ اینڈ ویل بینگ۔ مجھے بتائیں اس میں کوئی خلاف ہے کسی کو اس اسٹیٹمنٹ میں؟ یہ تو کوئی باہر سے آئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہر بچہ بچے پاکستان کا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ فل پوٹینشیل تک پہنچے اپنے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ اس کی ویل بینگ، اس کی مینٹل سوشل فزیکل جو صحت ہے وہ ٹھیک ہے، چاہتے ہیں؟ آپ میں سے مائیں بھی بیٹھی ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں اور کرنے والے نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں آپ امیجن کر سکتے ہیں اس ماں کا دکھ جو 9 مہینے بچہ اپنی کوکھ میں پالنے کے بعد اس کا بچہ یا مردہ پیدا ہو جائے یا پیدا ہونے مر جائے، کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے، وہی کر سکتی ہے ماں جس نے یہ جھیلا ہے، اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی مائیں پاکستان میں جھیل رہی ہیں یہ صدمہ، اور کہیں نہ کہیں میرا اور آپ کا صدمہ اس میں حصہ ہے، کہیں نہ کہیں ہم وہ پریونٹ کر سکتے ہیں وہ دکھ جو ہے، اور اللہ کو جواب دے کہیں نہ کہیں جب طاقت آتی ہے تو اختیار آتا ہے نا تو پھر ساتھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بغیر رسپانسبلٹی کے اللہ تعالیٰ اختیار نہیں ہوتا، بغیر اختیار کے رسپانسبلٹی بھی نہیں دیتا اللہ، تو کہتے ہیں نا غریب کا تو صاحب ہی نہیں ہوتا، تو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو کیا اللہ میں نے کہا یہ تو کتنے لگائے، جس کے پاس ہے اسے پوچھے گا نا کتنے لگائے، کہاں لگائے، کیا خریدا اس کا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا چیریٹی کی، تو جس کے پاس نہیں ہے اس کا صاحب ہی نہیں۔ اچھا پھر وہ ایک میں نے آپ کو ویژن بتائی تھی گلوبل یونیسیف کی 16 سے 30 تک، وہ لائن ہے بالکل ایس ڈی جی کے ساتھ، 16 سے 30 کی ویژن ہے ایس ڈی جی کے ساتھ۔ یہ ایک اپنی شارٹ ٹرم اسٹریٹجک ویژن ہماری ہے اوور آل، یہ صرف ہیلتھ سے ریلیٹڈ نہیں اوور آل ہے، یہ ہماری یہ بھی گروپ ہے، اور یہ اوور آل یونیسیف کی اسٹریٹجی اس میں اگین ہم کہتے ہیں کہ کورس ٹورڈز انکلوسیو ریکوری فرام دی، یہ کیونکہ کچھ دنوں کی بات ہے یہ اسٹریٹجی بنی تھی جب کورونا نے بہت برا ہٹ کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب ہمیں لگتا تھا کہ ہم اس سے دھیرے سے نہیں نکلیں گے، دیر واز نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل۔ آج ایک ماسک ہے، ایک ہمارا ساتھ میں اور ایک میرا وہ پڑا، اس وقت ہر بندے نے ماسک پہنا تھا، دو ماسک، ڈبل ماسک، ابھی نہیں ہے۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ بس ختم ملیں گے، سوشل انٹریکٹ نہیں کریں گے، بس وہاں بچے باپ مر جائے، مر گیا اس کو کھانا نہیں دیں گے، ایسے ہی کرنا شروع ہوا نا۔ تو یہ کورس ٹورڈ انکلوسیو ریکوری فرام دی امپیکٹ آف کووڈ، attainment of SDGs and realization of a society in which every child is included and has agency, opportunity and right. یہ ہمارا اس کا ہے ویژن جو ہماری اس وقت چل رہی ہے اسٹریٹجی، اور اس میں جو گول ایریا 1 ہے ہمارا اس اسٹریٹجی میں وہ گیم
well-being, healthy child lives and thrives, survives and thrives. Survives and thrives. یہ جو thrive word ہے نا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. Survive تو یہ ہے نا کہ بچہ بچ گیا. اب thrive کیسے کرے؟ جی تو اپنی فل پوٹینشیل. ایک ہر بچے کو, ہر پیدا ہونے والے کو ایک پوٹینشیل اللہ نے دیا ہے. اردو میں کہتے ہیں سب پلنا پھولنا. پھلنا پھولنا, جی بالکل. جو پھلنا پھولنا ہے, جو تھرائیو کرنا ہے, وہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیدا ہو اس بچے کی جو ماں نے خوراک کیا کھائی پریگنینسی میں, وہ جب ماں نہیں بنی تھی, جب ایڈولسنٹ گرل تھی, اس کو اس نے کیا بیہیویئر اڈاپٹ کیے تھے. جب ماں بننے کے بعد اس نے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلایا نہیں تھا, اس کو کیسے اسٹیمولیٹ کیا, اس کے ساتھ کیسے کھیلی, کیسے پیرنٹنگ کی ہے اس نے, اس کے فادر نے, اس کی فیملی نے, اس کے اراؤنڈ سوشل سارے سیٹ اپ نے, اس بچے نے اسکولنگ کہاں سے کی ہے, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ڈراپ آؤٹ ہوا ہے یا اسکول میں گیا, اس بچے کو کیسے صحت ملی ہے, اس نے کیسی زندگی. تو یہ وہ فنامینا جس کو تھرائیو کہتے ہیں, تبھی فل پوٹینشیل تک پہنچتے ہیں. آپ میں سے پیچھے پچھلا اسماعیل صاحب سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی گفتگو تھی, انہوں نے کہا یہ جو آتے ہیں ہمارے گروپ میں جو حکمران ہوتے ہیں, ان میں سے 70-80% آپ اچھے اسکولوں میں پڑھے ہوئے. شاید یہ بات سچ ہو. گرامرز اور ایجوکیشن اور بھی جو ایلیٹ اسکول ہر ضلع میں ہوتے ہیں, تو ان کے پڑھے ہوتے ہیں, یہ لوگ اوپر آتی ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اثر ڈالتی ہے یہ چیز ہے. آپ شاید ایگری کرتے ہیں نہیں, لیکن زیادہ تر تو ایجوکیشن کا اثر ہوتا ہے نا کہ وہ لوگوں کو موقع زیادہ مل جائے, اپرچونیٹی زیادہ مل جاتی ہے بچوں کو. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ children have access to strength and primary health care. Under the umbrella of universal health coverage, I would say, and high impact interventions, جو کہ میں بات کروں گا ابھی, اور quality immunization. ہم نے ایچ آئی وی ایڈس میں اپنی توجہ دانی ہے, کیونکہ یہ ایجنڈا چھپ رہا ہے, تھوڑا سا جا رہا ہے. اور امپروومنٹ پروگرام that improve their health and development, mental health کے ایشو جو باہر ہیں, یہ 4-5 چیزیں. میرا خیال ہے ٹائم میرا تھوڑا رہ گیا, 7-8 منٹ رہ گیا, تو میں اس لیے جلدی یہ آپ دیکھیں کہ جو UNSDCF کا گول ہے, اس سے اور پاکستان کے کنٹری پروگرام کا گول الائن ہے. تھوڑی ٹیکنالوجیز ڈفرینٹ ہیں لیکن الائن ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو آؤٹ کم 1 ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے, کہ جو آپ نے طاہر صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا تھا, آؤٹ کم 1 وہ جو ہے اس کا یونیسیف کا ہیلتھ آؤٹ کم بھی وہی چیز کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلڈرن اینڈ ایڈولسنٹ ویمن پاکستان especially the most vulnerable and deprived have access and utilize quality and responsive sustainable health services within the framework of universal health coverage. اب اس میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ڈپرائیوڈ کون ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ مارجنلائزڈ کون ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ جینڈر ریسپانسو, آپ شور کو پتہ ہونا چاہیے کہ جینڈر ریسپانسونیس کیا ہوتی ہے. اگرچہ میں دفتروں میں چلتا ہوں نا اور پوچھتا ہوں کہ یہاں واش روم ہے, آپ اتنی فیمیلز کام کر رہی ہیں پی ایس میں, اتنی فیمیل پولیس سروس میں ہیں, اتنی فیمیلز, اور ہیلتھ تو بڑا ہی ہوا فیمیل, ہائی فیمیل لیڈی ڈاکٹرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز, LHVs, ہیلتھ ویمن, لیکن واش روم جو ہے نا دے آر ناٹ جینڈر ریسپانسو. وہ تو ہے ہی نہیں عورتوں کے, اگر ہیں تو جینڈر ریسپانسو نہیں ہے. میں کسی وقت گلاب صاحب کے ساتھ اور آپ کے ڈائریکٹر کے ساتھ یہاں کے واش روم میں اپنی ٹیم واش روم بھیجوں گا, دیکھوں گا کہ یہاں آپ کی PES کے واش روم جو ہے وہ جینڈر ریسپانسو ہیں. ہیپی ٹو نو دیٹ مے بی کہ کوئی فیمیل ڈائریکٹر نہیں ہوتی یہاں اس لیے, لیکن بہت سارے گورنمنٹ آفیسز میں نہیں, بہت اچھے آفیسز ہیں. تو یہ جینڈر ریسپانسبلٹی صرف واش روم میں نے ایک مثال دی ہے. تو جینڈر ریسپانسبلٹی تو آپ جیتے ہیں اس میں, یو لیو ان جینڈر ریسپانسبلٹی, اس لیونگ مطلب اس ناٹ اس بریدنگ ان جینڈر ریسپانسبلٹی, اٹس ناٹ لائک اونلی جینڈر گیپ, جینڈر مرد عورت, یہ نہیں. اچھا, تو یہ
جو ایکویٹی کی بات کرتے ہیں نا، وہ آپ میں سے اگر راجن پور میں کوئی اے سی رہا ہے یا لاہور میں اے سی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی بغل میں یہاں سے آپ جائیں تو آپ کو ایسے بچے ملیں گے اسلامز میں رہتے ہوئے جو کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز لاہور میں. اب تک مجھے چھوڑتے تھے نا دور زیادہ مارجنلائزڈ ڈی جی خان، راجن پور، کٹک، چکوال، میاں والی، رہی گا بابر نگر، بابر پور، لیکن نہیں آپ کی بالکل چراغ دے رہا اپنے دفتر سے نکلتے ہیں نا ادھر والے فوٹو ڈالتے ہیں تو جھکیوں تو گینٹ ہوئے اور ان بچوں کو میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ بات کر رہے ہیں ویکسینیشن نہیں ہوئی، اسکول نہیں جا رہے، ہر چیز سے. تو یہ ہے ایکویٹی کا بدلہ ہر بچے کو کیسے انکلوسیونیس کیسے انکلوڈ کرنا ہے، یہ اس پہ کیسے کرنا ہے. تو یہ جو ڈاکومنٹ جن سے ہمارا یہ پلان میں آپ کو بتایا نا کہ جو کن کی بیسس پہ بناتے ہیں، اور اس میں میں نے گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ شامل نہیں کیے. آپ کی گروتھ اسٹریٹجی ہماری ایک کلیئر ڈائریکشن، آپ کی اکنامک فیوریت کے تمام ڈاکومنٹس، پالیسی ڈاکومنٹس ہمارے لیے مشعل راہ ہے جب ہم اپنی ویژن بناتے ہیں. تو یہ میں نے بتایا کہ یہ جو ہمارا کرنٹ کنٹری پروگرام ہے اس کے 4 پلر ہیں. ایک ریزیلینٹ ہیلتھ سسٹمز، کوالٹی ریپروڈکٹیو میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ، ایمونائزیشن، یونیورسل ایمونائزیشن اور پولیو ایریڈیکیشن. یہ 4 ہمارے اس وقت پلرز ہیں 27 تک جن پہ ہم نے کام کرنا ہے آپ سب کی مدد سے. آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی چیز نہیں ہوتا. یہ چاروں جو کراس کٹنگ ہے وہی ایریاز ہیں جو میں نے پہلے بات کر دی ہے، ایکویٹی، جینڈر، کلائمیٹ افیکٹس اور سوشل بیہیویئر چینج. یہ ایسی چیز کو میں نے ذرا خوبصورت کرنے کی کوشش کی ہے جو میں نے پہلے آپ سے بیان کر دی. خوبصورتی بھی ہونی چاہیے نا رنگ. اچھا یہ میرے 4 جو ایریاز ہیں ان کے یہ ہمارے وہ آؤٹ کم اسٹیٹمنٹ ہے. تو میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں 5-6 منٹ ہے، میرے 1.5 گھنٹہ تھا. تو پہلے مجھے لگتا تھا کہ ختم نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیسے میں بولوں گا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ آپ کی مدد سے لگ رہا ہے کہ تو یہ 4 جو میں چھوڑ رہا ہوں یا بعد میں دیکھ لیجیے گا. یونیورسل ہیلتھ کوریج پہ بات کروں گا تھوڑی سی. ایک بڑا جو ہے نا وہ خیال ہے کہ یہ جو انشورنس کر رہے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج، universal health, universal insurance is a way to reach universal health. Is one of the many ways to reach universal health. Universal health coverage کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکنامکلی فیزیبل بنائیں ہیلتھ کیئر ایکسیس کو ہر بندے کے لیے پاکستان کے، اور تمام وہ چیزیں جو ریکوائرڈ ہے نا ضروری ایلیمنٹ ہیلتھ انٹرونشنز کو پرووائڈ کریں ہر ایک کم سے کم 80% to begin with. تو میں مکمل کرنے کے بعد I will come to questions. یہ ٹائم کے اگینسٹ I'm running against. اچھا یہ جو ہے نا یونیورسل ہیلتھ کوریج کا ڈبہ، یہ آپ دیکھیں یلو ایک ڈبہ ہے، ایک یلو باکس ہے اور ایک بڑا وائٹ باکس ہے. ہم اس وقت یلو باکس میں ایک طرف ہم نے اپنی اگر آپ ایکسپینڈ کریں تو ہم اپنی پاپولیشن جو نان کورڈ ہے، نہیں کورڈ ابھی ہیلتھ سے، اس کو کور کرنا ہے. دوسری جب ایکسپینڈ کریں تو وہ سروسز جو بھی پرووائڈ نہیں کی وہ دینی ہے. اب بڑھ ہم جو فائنینشیل گیپ ہے اگر وہ ختم کریں گے تو جس دن آپ کا یہ آپ 80% آف دی پاپولیشن کو ایٹ لیسٹ تمام ریکوائرڈ ہیلتھ سروس پرووینشنز پرووائڈ کر پائیں گے بغیر ان کی پاکٹ پہ ایکسٹرا بوجھ ڈالے ہوئے، ان کو افورڈیبل بنا کے، اور یہ کر پائیں گے، اس دن آپ کا یہ ڈبہ جو ہے 80% جگہ کو گھیر لے گا. تو آپ کہیں گے کہ میں یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہے وہ کر لیے یہ کر رہا ہوں. تو یہ ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج کی ڈیفینیشن، اور اس کے لیے ایک بڑا لمبا سفر ہے. اچھا ایک میں آپ کو جاتے جاتے ایک فوڈ آف تھاٹ دینا چاہتا ہوں. ہماری تو ویسے بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں جو ریزیلینٹ ہیلتھ سسٹمس کے لیے، اور اس میں ریزیلینس میں بہت چیزیں آتی ہیں.
اس میں ایمرجنسیز کی ریلیز کیا ہیں, اس میں کلائمیٹ کے افیکٹس ہیں, اس میں فائنینشیل ہارڈشپس کے افیکٹس ہیں, اس میں ساری چیزیں ہیں, اور اس میں ایسے سسٹمز ہیں جو کہ کسی سیکٹری پہ جانے کے بعد بریک نہ ہو جائیں, وہ وہاں پہ رہیں, کسی بندے کی ویژن کے بعد وہ ویژن قائم رہے, تو وہ سسٹمز ہیں. اس کے بعد کوالٹی RMNCH جو پروگرام اس میں ماں اور ایڈولسنٹ پر بڑی باتیں ہیں, اور اس کے علاوہ امیونائزیشن تو آپ کو پتہ ہے ہر بچے کو انجیکشن فل امیونائزیشن کرتے ہیں, ہر بچے کو تمام ویکسین دینی ہے, پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, ورنہ بل جو گیٹس ہے اس میں تو آپ کو پتا ہوگا انکار کرنے والا تھا, وہ پھر میں نہیں دیا ویسے جاؤ ہارڈ میں بڑی ہو, وہ پھر کووڈ آ گیا, پھر اس نے سوچا کہ چلو ابھی اور 2-3 سال پاکستان اور ایک دو تو ہمیں مل گیا ٹائم, دعا ہے ہوپ ہے کہ انشاءاللہ we will be doing that. تو یہ لوگ میں آپ کے ساتھ کیا فیوچر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انشاءاللہ کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو میں آپ کی جو نیو ورک کی طرف, کیونکہ میں نے یہ دکھ جس کی بات کی جو اس ماں کا جو جس کا بچہ, میں آپ کو 3 سلائڈیں ون آفٹر ادر دکھاؤں گا, 3 سلائڈس. یہ وہ سلائڈ ہے ساؤتھ ایشیا میں جس میں ہمارے انڈر 5 mortality ہے, وہ بچے جو 5 سال کی عمر سے پہلے مر جاتے ہیں. پاکستان از ریڈ, ٹھیک ہے, 63,000 زندہ ہونے والے بچوں میں سے 63 اپنی 5ویں سالگرہ نہیں دیکھ پاتے. 53 پاکستانی اپنے 1 سال کی عمر سے پہلے پہلی سالگرہ کا کیک نہیں ان کا کٹتا, یا اگر کیک نہیں ہوتا غریب بچے کے تو سالگرہ ہی نہیں ہوتی, تو 1 سال کی وہ باہر نہیں دے سکتا. 53 آپ باقی بھی دیکھ رہے ہیں, بولتے ہی نہیں, باقی آپ نظر آ رہے ہیں, باقی مالدیپ, سری لنکا, بھوٹان وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو وہ بچے جو پہلے مہینے 28 دن میں پڑھتے ہیں 39, اچھا 63 5 سال تک پڑھتے ہیں, 39 پہلے مہینے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے آپ جیسے ذہین لوگوں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑا فوکس کہاں ہونا چاہیے. فرسٹ ایک اور سلائڈ ہے, شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی, اتنی اچھی لیکن یہ سلائڈ یہ بتاتی ہے کہ اوپر یہ بتاتی ہے کہ جو 1 مہینے سے چھوٹے بچے ہیں نا اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ جو 1 مہینے سے چھوٹی مورٹیلٹی ہے, ہم ہیں ڈارک گرین میں. پاکستان نظر آ رہا ہے آپ کو دنیا میں, اور ساتھ میں کانگو ہے, ساتھ میں شاید وہ ایک جزائر ہے, شاید سب افریقن کنٹری. یہ وہ 3 ملک ہیں جہاں پہ جو انڈر 1 سال سے کم عمر بچوں کی شرح سب سے زیادہ. 2018 میں ایک رپورٹ چھپی تھی یونیسیف کی, اس نے کہا تھا پاکستان از دی موسٹ رسکیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ٹو بی بورن ان. تو جب یہ کہا تو لڑائی ہو گئی بڑی, میں بھی 2 دن چھپتا رہا, گورنمنٹ کے لوگ یہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے بھائی. اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں نوزائیدہ بچوں کے مرنے کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اگر زیادہ ہے تو رسکیسٹ ہوگا. تو لیکن اگر آپ نیشن سے کمپیئر کریں گے 1 سال سے بڑے بچے اور 5 سال سے 5 سال تک, ان میں ہم نہ ڈارک بلو ہے نہ لیسر بلو ہے, بالکل لائٹ بلو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ والا پیریڈ ہے نا اس میں we are doing better as compared to many African countries. We are doing better from 1 month to 5 years, but we are the worst in first month of life. So میرا آپ کو پیغام یہ ہے, یہ دیکھیں ہم SDGs کی بات کریں تو ہم باقی سارے لوگ کچھ حاصل جو ہر ایک انہوں نے ٹھیک کر لیا اپنا ٹارگیٹ. 12 کا ٹارگیٹ تھا 12 نہیں پورا کر کے 12 لائف پر 1000 لائف پر تک ہم نے پہنچنا 2030, یعنی 12 سے کم بچے فوت ہوئے 1000 میں سے. جو گرین انہوں نے کر لیا ہے, جو باقی ہیں وہ کر رہے ہیں, انڈیا بھی کر لے گا. تو 2050 تک کریں گے اسپیڈ سے, 2050 تک. تو جناب والا معزز خواتین و حضرات, future leaders, future decision makers, policy makers, let us do something for the new world. Thank you very much. Thank you very much. Sir, on behalf of the Director General of Civil Services Academy, faculty and fellow colleagues, I would like to thank you for spending time today and expanding on the technical and financial assistance
provided by UNICEF to the government of Pakistan to meet its SDGs. In your talk, you dilated upon how each of the 17 SDGs cannot be dealt independently of each other and are interconnected, and how the government policies are already directed towards achieving these benchmarks. The importance of the child's health, well-being and immunity cannot be overlooked for the development of an economically active society in the future. The achievement of these SDGs is a combined responsibility of all stakeholders through creating awareness and coordinated efforts at the grassroots level. I would request my fellow colleagues to join me in a round of applause for them.